أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج آپ کے سامنے دو تین حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک بہت مشہور معروف ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ رسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اور حدیث پاک لمبی ہے، اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 اس کے ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں۔ اس کے بغیر اسلام باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، مرتد ہو جائے گا، انکار کر دے گا، کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ ایک تو کلمہ توحید رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے نماز اقامت صلاۃ، تیسرے زکوٰۃ دینا جو صاحب نصاب ہے مالداروں پر، چوتھے روزے رکھنا، 5ویں علی الناس وللہ علی الناس حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جن میں 2 کام ایسے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عقیدے کے لحاظ سے سب پر اس کا ماننا ضروری ہے، چاہے غریب ہو، فقیر ہو، مسکین، محتاج، مرد، عورت، سب پر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور عمل کے لحاظ سے مالداروں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں حج کرنے کی، اور جو صاحب نصاب ان کو زکوٰۃ دینا عملی طور پر فرض ہے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، حج کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، ان پر حج کرنا فرض ہے، لیکن اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ان 2 باتوں کو تعلق مالداروں سے جو صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ان پر واجب ہے، غریبوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا ان پر بھی فرض ہے۔ حج کے بارے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ فرض ہے، اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا، حج بیت اللہ کا انکار کر دے گا، اس فرض کا انکار کر دے گا، دیر نہیں لگے گی، 1 منٹ نہیں، آدھا منٹ نہیں، جس لمحے انکار کرے گا اسی لمحے کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایسا اسلام کا فریضہ ہے، ایسا عظیم الشان رکن ہے۔ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کسی ایک کا انکار کرنے سے آدمی فوراً کافر ہو جائے گا۔ ایمان لانا ضروری ہے سب پر، باقی مالداروں پر حج کرنا فرض ہے۔ اس میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، حج کر سکتے ہیں، آنے جانے کا نفقہ جس کو حدیث پاک میں ذات اور راحلہ سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن نہیں جا رہے حج کرنے۔ بیٹے کی شادی کر دیں، بیٹی کی شادی کر دیں، اللہ نے نوازا بہت ہے، یہ گاڑی وہ گاڑی، ایک دکان دوسری دکان، یہ پلاٹ وہ پلاٹ، ایک مکان دوسرا مکان۔ رہنے بھر کے لیے جو مکان ہمارے واسطے کافی ہو، جو خالی پلاٹ پڑا ہے ہمارے پاس ہماری ملکیت میں، شریعت یہ کہتی ہے اس پلاٹ کو بیچ کر کے تم پر حج میں جانا، تم کو حج میں جانا فرض ہے۔ عورتوں کے پاس جو زیور ہے، اور زیور ہے، خوب زیور اللہ نے نوازا ہے، اور حج بیت اللہ کے لیے اس کی قیمت کافی ہو سکتی ہے، عورتوں پر واجب ہے کہ زیور کو بیچ کر حج کرنے جائیں۔ اور جن لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، اگر وہ حج کرنے نہیں جائیں گے، آپ کی امت کے تو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے خطرہ اس بات کا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کو وہ گناہ پڑ جائے، اس کی موت کافروں والی موت ہو جائے، جو حج کرنے کی طاقت اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ خود لینا چاہیے۔ حج کرنے کے لیے جسمانی صحت بھی چاہیے، حج کے لیے وہ مالی استطاعت بھی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس مالی استطاعت تو ہے لیکن جسمانی صحت نہیں، وہ سفر نہیں کر سکتا، اس کو سانس پھولنے کی شکایت ہے، مثلا چلنا پھرنا دشوار، طواف نہیں کر پائے گا، حالانکہ وہاں پر ویل چیئر ہوتی ہیں، پیسہ وہاں بھی خرچ ہوتا ہے، طواف کرانے والے طواف بھی کرا دیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بالکل نہیں چل سکتا، معذور ہے، ایسی بیماری ہے، ایسا بوڑھا ہے، ایسا ذوف اس کو لاحق ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ اب بھی تم پر سے حج ساقط نہیں ہوگا، حج معاف نہیں ہوگا، تم پر واجب اور فرض ہے کہ کسی ایسے اللہ کے بندے کو تلاش کرو جو حج کر چکا ہو، اور اس سے اپنی طرف سے حج بدل کراؤ۔
تمہارے نام کا حج کرے گا، احرام تمہارے نام کا باندھے گا، قربانی تمہارے نام کی ہوگی، طواف تمہاری طرف سے ہوگا، سعی تمہاری طرف سے ہوگی، تمہاری طرف سے پورا حج ہوگا، خرچ اس کا پورا تم برداشت کرو گے تو تمہارا حج ادا ہو جائے گا، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ایک روایت میں آیا، بحقی کی روایت ہے، سعید بن مسعود نے بھی اس کو نقل کیا ہے، فرماتے کہ شہروں میں بھیجوں گا جن لوگوں پر حج فرض ہے اور حج وہ ادا کرنے نہیں گئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا 3 بار کہا ما ہوا بمسلمین، ما ہوا بمسلمین، ما ہوا بمسلمین، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، اس کو اسلامی حکومت میں رہنے کا حق نہیں، اور فرمایا کہ ان کے لیے میں جزیہ مقرر کروں گا جہاں پر رہ رہے ہیں۔ جزیہ جو ہوتا ہے یہ ٹیکس کی ایک قسم ہے جو اسلامی حکومت کے اسلامی قانون کے مطابق غیر مسلموں سے، کافروں سے لیا جاتا ہے، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں آدھے پارے سے 1 رکوع پہلے اس کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں سے جزیہ لیا جائے، وقالت الیہود، یہاں پر جزیہ ہے کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہہ رہے کہ مسلمانوں سے جزیہ لیا جائے، حالانکہ جزیہ مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا ہے، اسلامی قانون کرے، لیکن جو حج کرنے نہیں جا رہے ہیں اور ان پر حج فرض ہے اور رہتے اسلامی حکومت میں، ان سے جزیہ وصول کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اپنا جائزہ خود لیجئے، اپنی عورتوں کا جائزہ لیجئے اور